بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے دوبارہ واقعہ حرہ کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. تو سماعت فرمائیے گا اور اپنے ایمان کو بھی تازہ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے بہت ہی کمال کی گفتگو ہونے جا رہی ہے. ثم داخلات، پھر آ گیا سنۃ 30 و 60، 63واں سال. 63واں سال خلافت کا چڑھ گیا. ففیہا کانت، تو اس میں جو کچھ ہوا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ففیہا کانت وقعۃ الحرۃ. 63ویں سال میں واقعہ حرہ ہوا ہے. خلافت کے 63ویں سال میں واقعہ حرہ ہوا ہے. وکان سببہا، واقعہ حرہ کا سبب کیا تھا. اب واقعہ حرہ کا سبب بیان کیا جا رہا ہے. اس کو ذرا اپنے غور سے سماعت فرمانا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعہ حرہ کے اسباب کیا ہیں. ان اہل المدینۃ لما خلعوا یزید بن معاویۃ وولوا علی قریش عبد اللہ بن مطیع وعلی الانصار عبد اللہ بن حنظلۃ بن ابی عامر. کہتے یہ ہیں کہ اہل مدینہ والوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کو توڑ دیا، اور انہوں نے بیعت کو توڑنے پر قریشیوں نے اپنا علیحدہ خلیفہ بنا لیا، امیر مقرر کر لیا، جن کا نام عبداللہ بن مطیع تھا. انصار کی جو اولاد تھی، انصار صحابہ کی جو اولاد تھی، انہوں نے علیحدہ، ان کا نام عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر تھا. یعنی کہ قریش جو مکے سے فتح مکہ سے پہلے ہجرت جو لوگ کر کے آئے تھے یا بعد والے جو بھی وہاں پر قریشی لوگ موجود تھے مدینہ میں، انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑنے کے بعد اپنا علیحدہ خلیفہ مقرر کر لیا جس کا نام عبداللہ بن مطیع تھا، اور انصار نے علیحدہ جن کا نام عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر تھا. یہ صحابہ کی اولادیں تھیں، یاد رکھنا. فلما کان فی اول هذه السنۃ اظہروا ذلک، یہ سارے کے سارے جو ہیں 63ویں سال کے شروع میں ہی ظاہر ہوئے. یہ واقعہ حرہ یا اس کے اسباب جو بھی ہیں 63ویں سال میں ظاہر ہوئے ہیں. واجتمعوا عند المنبر، وہ لوگ ممبر کے قریب جمع ہوتے. فجعل الرجل منهم یقول، تو قریشیوں اور انصار میں سے، یعنی کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی شخص ان میں سے آگے بڑھتا، ممبر کے پاس آتا، وہ آ کر کہتا ہے قد خلعت یزید کما خلعت امامتی هذه، میں نے یزید کو ایسے ہی یزید کی بیعت کو اتار ڈالا جیسے کہ میں نے اپنے امامے کو اتار دیا. وَيُلْقِيهَا عَنْ رَأْسِهِ، اور وہ یہ الفاظ کہتے ہی اپنے سر سے امامے کو اتار ڈالتے تھے. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا قَدْ خَلَعْتُهُ كَمَا خَلَعَتْ نَعْلِ هَذِهِ كَمَا خَلَعْتُ نَعْلِ هَذِهِ، وہ کہتے کہ میں نے خلافت یزید کی خلافت کو، یزید کی امامت کو، اس کے خلیفہ ہونے کو اسی طرح اتار ڈالا جس طرح کہ میں نے اپنے جوتے کو اتار دیا ہے. حتی اجتمع شیء کثیر من العمام والنعال هناک، یہاں تک کہ بہت زیادہ امامے اور جوتیاں ممبر شریف کے قریب جمع ہو گئیں. ثم اجتمعوا على اخراج عامل یزید من بین اظہرہم، پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان سب لوگوں نے یزید کے عامل کو باہر نکال دیا. یزید کے عامل کا نام کیا تھا؟ وَهُوَ عثمان بن محمد بن ابی سفیان بن ابی امی یزیدہ، ٹھیک ہے نا. ان کا نام عثمان بن محمد بن ابو سفیان یزید کے چاچے کے بیٹے تھے یہ. وَعَلَى إِجْلَاءِ بنی امیہ من المدینۃ، اور بنی امیہ کو مدینہ سے انہوں نے نکال دیا. فاجتمعت بنو امیہ، اور بنو امیہ والے جمع ہوئے تو وہ قریب من 1000 رجل، وہ 1000 افراد تھے. فی داری مروان بن الحکم، وہ مروان بن حکم کے گھر میں جمع ہوئے تھے. وَأَحَاطَ بِهِمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُحَاصِرُونَهُمْ، تو اہل مدینہ نے وہاں ان کا محاصرہ کر لیا. اب مدینے سے نکالا، ان کا محاصرہ کر لیا. تھوڑا سا یہاں پر میں تبصرہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے بات میں بات پکی ہو جائے. مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جو اہل مدینہ والے لوگ تھے انہوں نے یزید بن معاویہ کی پہلے نمبر پر بیعت توڑ دی، اور بیعت توڑنے کے بعد انہوں نے کوئی ایک خلیفہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ خلیفہ بنا لیے. یہ جو میں البدایہ والنہایہ پڑھ رہا ہوں، یہ ایک سمجھ لیں کہ دوسرے مکتبے کا چھاپہ ہے جس کو میں آخر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. جو ترکی مکتبے کا چھاپہ ہے اس کے اندر
قبائل کے اوپر تیسرے خلیفہ کا بھی ذکر ہے کہ تیسرا خلیفہ جو کہ معقل بن سنان تھے ان کو بنایا گیا تھا۔ تو 3 خلافتیں، 3 عمارتیں ادھر جمع ہو گئیں، مدینہ شریف میں 3 عمارتیں ہو گئیں۔ پھر ہم نے پہلی قسط میں عرض کیا تھا کہ اہل نجدہ نے بھی یہ کام کیا، جو نجدہ نامی شخص تھا اس نے اہل نجد پر کیا، 4 خلافتیں ادھر ہو گئی تھیں، اور 5ویں جو تھی وہ مکہ شریف میں عبداللہ بن زبیر کی تھی۔ اب 5 خلافتیں جب نکل آئیں، یعنی کہ 5 عمارتیں ہو گئیں، 5 امراء بن گئے، اور ہر امیر اپنے زیر تسلط، اور 6ٹی جو تھی وہ عراق میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر وجود میں آنا چاہ رہی تھی، یعنی کہ وہ عراق کے لوگ امام حسین کو بلا رہے تھے۔ اب یہ ثابت ہوا کہ واقعہ کربلا کے فوراً بعد 5، اگرچہ اس سے پہلے مکے میں عبداللہ بن زبیر کا تسلط کچھ نہ کچھ جم رہا تھا، لیکن واقعہ کربلا کے بعد تو ویسے ہی لوگوں کے اذہان اور آگے بڑھے، اور انہوں نے ایک جو عراقی بنا رہے تھے عراق میں تو وہ نہیں بن پائی عمارت، انہوں نے پھر مدینے کا رخ کیا۔ مدینے میں 3 عمارتیں وجود میں آئیں، ٹھیک ہے، اور ایک مکہ شریف میں، تو یہ کل 6 عمارتیں بن رہی ہیں، کل 6 عمارتیں بن رہی ہیں۔ تو جس طرح کہ نجدہ نامی ایک بندہ ہو گیا جس نے اہل نجد پر قائم کر لی، 2 ایک انصار کی، ایک قریش کی، 3 ہو گئیں، چوتھی معقل بن سنان کی قبائل پر 4 ہو گئیں، 5ویں عبداللہ بن زبیر کی 5 ہو گئیں، اور 6ٹی جو ہے وہ حضرت امام علی مقام کی طرف سے جو کوفہ میں معاملات وقوع پذیر ہوئے یا کوفیوں نے ان کو خطوط ڈالے، اس صورت میں رونما ہوئی۔ اب یہ 6 جگہ پر علیحدہ علیحدہ حکومتیں بن رہی تھیں، تو میرا بھائی ظاہر ہے کہ ان حکومتوں کو جو پہلی حکومت ہے وہ سوئی ہوئی تو نہیں تھی، ہر حکومت جو پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے، جو اتفاقیہ حکومت ہوتی ہے وہ یزید کی تھی۔ یاد رہے کہ اتفاقیہ حکومت یزید کی تھی، اس کے بعد ہر ایک نے اپنی علیحدہ علیحدہ حکومت بنانے کی جو سوچی، ان کے اپنے اپنے اجتہادات تھے، اپنے اپنے ان کے ذہن شریف تھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر حکومت وحدت پر قائم نہ رہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، اندلس کے اندر مسلمانوں کی کتنی لمبی چوڑی حکومت تھی، ٹکڑیاں بنتی گئیں، اندلس نکلتا گیا، ٹکڑیاں بنتی گئی، پہلے ہمارے ہاتھ سے یونان نکلا، یونان پر ہماری حکومت تھی، وہاں پر ہماری ٹکڑیاں بنی، پھر ٹکڑیوں سے یونان نکل گیا، اٹلی کا علاقہ ہم سے نکل گیا، شام نکل گیا، بڑے علاقے نکلتے رہے ہیں، اور بالخصوص افریقہ تو سارا ہی نکل گیا نا، اندلس اسپین جو ہے وہ مکمل ہی نکل گیا۔ یہ اب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹکڑیاں ٹکڑیاں پہلے وہ جو شریر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نیکوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کرتے ہیں اور نیکوں کو اپنی باتوں میں لے آتے ہیں، اور ان کو یہ اعتماد دلاتے ہیں کہ اگر وہ بندہ حکومت کر سکتا ہے تو آپ میں کون سی کمی ہے، آپ بھی حکومت کریں۔ وہ قرآن مجید نے کون سا اس بات سے روکا ہوا ہے کہ آپ حکومت نہیں کر سکتے؟ اس طرح کی پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں مل ملا کر جو ہوتے ہیں فتنہ انگیزیاں ڈالنے والے، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹکڑیاں پہلے ان کو قائم بنائیں، اور ٹکڑیوں کے بعد ان کے اوپر جو ہے اپنی حکومت قائم کر دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے جب کسی کو مارنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کو ٹکڑیوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، جس طرح کہ آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہندوستان اتنی وسیع سرزمین تھی، اس کو ٹکڑیوں میں آج تقسیم کیا گیا ہے، اور یہاں پر امریکہ کا قبضہ چل رہا ہے، اور یہ شیطان کی پرانی پالیسی تھی۔ تو یزید ایک متفقہ طور پر خلیفہ بنایا گیا تھا، اگرچہ بعد میں چل کر کئیوں نے اسے اختلاف کیا ہے، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اگر انہوں نے ابتدا میں بیعت نہیں کی تو انتہاً انہوں نے بیعت کر لی تھی۔ زیادہ یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے ان کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس پر ہم نے اپنی قسطیں جو تاریخ کے حوالے سے ہیں 11 قسطیں لگا رکھی ہیں، اس میں آپ سماعت فرما سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو مسئلہ ہے یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر اتنی زیادہ ہو گئی تو حکومت یزید کی متفقہ طور پر تھی، تو اس نے تو پھر تھوڑا حرکت میں آنا تھا۔ جب وہ حرکت میں آتا ہے تو پھر اس کو حرکت میں لانے والی کون سی باتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کی بیعت کو توڑ دیا گیا، دوسرا اس کو یہ کہ اس کے عامل جو عثمان بن محمد بن ابی سفیان تھے اس کو نکال دیا گیا۔ اب یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ عثمان بن محمد بن ابی سفیان جو ہیں یہ ایک بڑا نرم مزاج انسان تھا،
اس سے پہلے دو امیروں کو جو یزید کی طرف سے، یزید کے ماتحت تھے، مطلق العنان نہیں تھے، ان کو یزید کی طرف سے لاگو کیا گیا تھا، لیکن انہی مدنی لوگوں اور انہی علاقے والے جو لوگ تھے، ان کی شکایتیں تھیں ان کے متعلق، جی وہ ہم پر ظلم کرتا ہے، ہم پر یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو یزید نے پہلے دو امیر ان لوگوں کے کہنے پر ختم کر دیے تھے کہ یہ جو ہے وہ ان لوگوں کے کہنے پر ختم کیے تھے، اور کچھ یزید کا اپنا ذہن تھا کہ یہاں پر تبدیلی ہونی چاہیے کیونکہ ان علاقوں کے اندر حکومت کمزور ہو رہی ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ علیحدہ حکومت بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ تو یہ جو تیسرا بندہ تھا بڑا نرم مزاج تھا، عثمان بن محمد بن ابو سفیان تھا یہ، تو اس کو بھیجا گیا، تو اس قدر نرمی تھی کہ اتنا نرم انسان تھا یہ کہ دیکھو کہ بھئی اس کی نرمی نے اتنا بھی نہیں کیا کہ ان لوگوں نے یزید کی بیعت توڑی ہے تو میں کچھ ان کو ڈراؤں دھمکاؤں، کچھ بھی نہیں کیا اس نے، بلکہ اس کو پکڑ کر مدینہ سے باہر نکال دیا، چل تو بھی باہر نکل جائے۔ یہ بیچارہ اس قدر سپہ سالار جو ناکارہ تھا، تو یہ اصل میں ایک شریف بندہ تھا جو یزید کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا تاکہ اہل مدینہ کے معاملات کو سلجھایا جا سکے، لیکن خیر جب کسی نے نہیں سمجھنا ہوتا تو پھر وہ اپنی حکومت تو قائم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور ساتھ ہی انہوں نے جو بنو امیہ کی حکومت کے ماننے والے تھے ان کو باہر نکال دیا، بالخصوص انہوں نے جو بنو امیہ کے خاندان سے جن کا تعلق جڑتا تھا ان کو باہر نکال دیا، تو وہ تقریباً 1000 بنتے تھے۔ اس میں دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے بنو امیہ کی بیعت کر لی اور توڑی نہیں، یعنی کہ جو شروع سے ہی بیعت کرتے آ رہے تھے، تو ایک وہ لوگ ہیں جو واقعی خاندانی طور پر بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور اہل مدینہ نے ان سب کا محاصرہ کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی یزید تو ہوا برا، تو تم لوگوں نے تو اپنی بنا لی علیحدہ حکومت، اس کے بعد تم نے ان غریبوں کا بھی محاصرہ کر لیا، اب ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ ان 1000 کا کیا نقصان تھا؟ یہ نقصان تھا کہ یہ اس حکومت کو ماننے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ ان کا اللہ کوئی اور تھا، نہ یہ کہ ان کا رسول کوئی اور تھا، نہ یہ کہ ان کی کتاب کچھ اور تھی، بس یہ وجہ تھی کہ بھئی حکومتوں کے معاملے میں آ کر جو ہے وہ ان کو نکال رہے ہیں، دربدر کر رہے ہیں۔ اب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ محض یہ ایک دنیاوی معاملے کی وجہ سے کسی کو اس کے گھر سے نکال دیں اور ان کا محاصرہ کر لیں، اور ان کو یعنی کہ اس قدر شدت اختیار کی گئی اس دور کے اندر۔ خیر، تو یہاں پر آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے میں نہ قریشیوں کا ساتھ دیا اور نہ ہی انہوں نے انصار کا ساتھ دیا، بلکہ انہوں نے صرف ساتھ دیا تو یزید کا ساتھ دیا۔ یزید کا ساتھ دینے والے واقع حرم میں کون لوگ ہیں جو اس کی بات پر قائم رہے تھے؟ وَاعْتَزَلَ النَّاسَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں سے جدا رہے، انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، یعنی جنہوں نے یزید کی بیعت توڑی تھی ان میں سے امام زین العابدین نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب ہیں، انہوں نے بھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، یعنی کہ جنہوں نے بیعت توڑی تھی۔ لم یخلع یزید، ان دونوں شخصیات نے یزید کی بیعت نہیں توڑی تھی۔ کن دو شخصیات نے؟ علی بن حسین نے، یعنی امام زین العابدین نے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب نے، دونوں نے یزید کی بیعت نہیں توڑی تھی۔ ولا احد من بیت ابن عمر، اور نہ ہی عبداللہ بن عمر کے گھر میں سے کسی نے یزید کی بیعت توڑی۔ وقد قال ابن عمر لأہلہ، حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گھر والوں سے فرماتے تھے، انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، لا یخلعن احد منکم یزید فیکون الفیصل، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی یزید کی بیعت نہ توڑے، فیکون الفیصل ویروی السیلمہ، یہی فیصلہ کن بات ہے، یہی مضبوط ترین بات ہے کہ کوئی بندہ بھی یزید کی بیعت تم میں سے نہ توڑے۔ یہی عبداللہ بن زبیر کا، عبداللہ بن عمر کا پکا فیصلہ تھا، عبداللہ بن عمر کا یہ پکا فیصلہ تھا کہ کوئی بندہ یزید کی بیعت نہ توڑے۔ بینی و بینہ، یعنی میرے اور یزید کے درمیان یہی بات پکی ہو چکی ہے کہ اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی۔ وسیاتی ھذا الحدیث بلفظہ،
وسیاتی هذا الحدیث بلفظه، یہ حدیث جلد ہی اپنے الفاظ کے ساتھ آ رہی ہے. کہاں پر آئے گی؟ وہ اسناد ہی فی ترجمہ یزید، یہ یزید کے ترجمے میں بہت جلد ہم اس کو روایت کو لے کر آنے والے ہیں. یہ جہاں پر یہ بیان کریں گے نا کہ یزید کب پیدا ہوا، کتنی اس نے عمر گزاری، کیا کیا اس کے معاملات تھے، وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ حدیث پیش کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. وقت آنے پر ہم وہاں سے بھی پڑھیں گے. وَأَنْكَرَ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ لِابْنِ مُطِيعٍ وَابْنِ حَنْزَلَةَ عَلَى الْمَوْتِ، اور انہوں نے ابن مطیع ابن حنزلہ کی موت پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. وقال، اور انہوں نے فرمایا تھا، انما كنا نبايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الا نفر، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہم بھاگیں گے نہیں. یہ موت والی بیعت کا تو اس دور میں بھی کوئی چکر وکر نہیں تھا. بھاگنے کی بات کرو کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر بیعت لیا کہ بھاگنا نہیں. وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْلَعْ يَزِيدَ أَحَدٌ مِّن بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اور یزید کی عبد المطلب سے یعنی کہ تمام سادات سے کسی نے بھی یزید کی بیعت نہیں توڑی. سادات، آج کل کے سید سارے یزید کے خلاف ہیں. ہر سید یزید کو اتنی موٹی گال دیتا ہے کہ بندہ جب اس کی گال سنتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ پہاڑی گرا دیا اس نے اوپر. تو بھائی یہ بہت موٹی گالی دینے والے جو آج کل کے سادات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ لم یخلع یزید احد من بنی عبد المطلب، عبد المطلب میں سے کسی بندے نے یزید کے خلاف بیعت نہیں توڑی. اب کہتے ہیں جی یزید امام حسین کا قاتل ہے، یزید یہ سب کچھ ہے، یزید کو رحمت اللہ کہہ دیا تو اہل سنت سے خارج ہو گیا، یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا تو اہل بیت کا دشمن بن گیا. اب پتہ نہیں ہمیں کہ یہ سارے کے سارے عبد المطلب والے جتنے بھی تھے، حضرت امام زین العابدین تھے، ان سب نے کیوں یزید کی بیعت نہیں توڑی؟ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں جی ان کو اپنے جان کا خوف تھا، وہ جان بچانا چاہتے تھے کہ ظالم سے جان بچانے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. تو میرا بھائی اگر سارے کے ساروں کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی اور ظالم کے ظلم کے خلاف اگر اہل بیت میں سے اپنی جان بچانے کی فکر میں ہو گئے تو ہم جیسے نکارہ آج کل کے لوگ کیا کریں گے پھر ہیں؟ ثابت ہوا کہ اس طرح کے ہمارے ڈوکے سلے ہیں کہ ہم اس طرح اہل بیت کی طرف الفاظ منسوب کریں. وہ پاک ہستیاں تھیں، انہوں نے جو اپنے اجتہاد کے مطابق سمجھا اسی پر انہوں نے عمل فرمایا. وقد سئل محمد بن الحنفیہ فی ذالک، محمد بن الحنفیہ فی ذالک، محمد بن حنفیہ سے امام حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں دوسری بیوی سے، ان کا نام محمد بن حنفیہ، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں توڑی اس متعلق. فامتنع اشد الامتناع، انہوں نے ان تمام معاملات کو بڑی سختی سے رد کر دیا. وناظرہم وجادلہم فی یزید، اور انہوں نے مناظرہ کیا اور مجادلہ کیا یزید کے مسئلے میں، یعنی کہ جن لوگوں نے یزید کی بیعت توڑی تھی ان لوگوں سے مناظرہ بھی کیا محمد بن حنفیہ نے، مجادلہ بھی کیا. مجادلہ یہ اہل آج کل کے سادات بڑے بڑے خطیب ان کو سمجھنا چاہیے کہ مجادلہ کسے کہتے ہیں. بھائی مجادلہ کیا ہے؟ مجادلہ لڑائی جھگڑا سخت اچھے طریقے سے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے موضوع کو جتوانا، ٹھیک ہے نا. مناظرہ تو دلیل دے کر نا، مجادلہ اگلے کی بات جیسی بھی ہے اس کو توڑ کر رکھ دینا، ٹھیک ہے. یہ تو اہل بیت کا طریقہ تھا. آج اگر ہم کہتے ہیں ہم یزید کے ساتھ ہیں، اہل بیت یزید کے ساتھ تھی، تو ہمیں کہتے ہیں یزیدی 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 یزیدی، اتنی دفعہ یزیدی کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کو کہتے ہیں کہ یہی اسلام کے دشمن ہیں معاذ اللہ. اب یہاں پر کیا کرو گے؟ یہ تو آگے سے مناظرہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یزید کو اللہ کا ولی سمجھتے تھے، اسی لیے تو مناظرہ کر رہے تھے. تو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم سادات ہیں، ہمارے پاس علم ہے، نبوت ہمارے گھر میں ہے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم آگے بال بچے ہیں، تو کیا ہمیں نہیں پتہ اسلام کیا ہے؟ ان لوگوں نے تو یزید کا ساتھ دیا واقعہ حرہ پر، جہاں پر کہا جاتا ہے یزید نے لدے کڑوائی، گوبر کروایا، یزید نے بچیاں زنا کروا ڈالی، یزید نے 1000 بچیاں سے کے ساتھ زنا کیا گیا. پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں یار. چلے خیر آگے چلتے ہیں، مزید سنیے. وہ کہتے ہیں وَرَدَّ عَلَيْهِ مَتَّهَمُوا يَزِيدَ بِهِ مِنْ شُرْبِهِ الْخَمْرَ وَتَرْكِهِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ. کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے
ان لوگوں نے جو یزید کے اوپر یہ کہا تھا یزید شرابی ہے، یزید کبابی ہے، یزید نماز کوئی نہیں پڑھتا، او یزید شرابہ بیچتا ہے، او یزید شرابی جے، او یزید کبابی جے، او یزید کول بچیا جے، ایہو جے فاسق فاجر دی بیعت نہیں کرنی، جڑا ایہو جے فاسق فاجر دی بیعت کرے گا وہ ساری دنیا چ ذلیل ہوے گا، آخرت بھی ذلیل ہوے گا۔ ویکھو جی محمد بن حنفیہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ متہمو یزید بہ من شربہ الخمرہ، وہ یزید کے شراب پینے کے اوپر پوری سختی کے ساتھ جو تہمت لگاتے تھے ان کا رد کرتے تھے اہل بیت کے لوگ، اور نمازیں چھوڑنے پر بھی وہ کہتے تھے کہ یزید نماز چھوڑتا ہے، اس پر بھی وہ رد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اور یزید شرابی نہیں، اہل بیت کا یہ فرمان تھا، اہل بیت فرماتے تھے یزید شرابی نہیں، یزید بے نمازی نہیں ہے، یزید مومن صالح بندہ ہے، اساں یزید نالاں، اساں یزید دی طرف مناظرہ کران گے، اساں یزید دی طرف مجادلہ کران گے، اساں ثابت کران گے یزید شرابی نہیں سی، اساں ثابت کران گے یزید بے نمازی نہیں سی، اساں ثابت کران گے یزید فاسق نہیں سی، اساں ثابت کران گے یزید فاجر نہیں سی۔ اے کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محمد بن حنفیہ، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اس دور میں محمد بن حنفیہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امام زین العابدین، یہ بنی ہاشم عبد المطلب کے جتنے افراد ہیں اہل بیت ان میں سے تمام کے سردار تھے، تو یہ فرما رہے ہیں۔ تو آگے چلیے، یہ تو ہم نے عرض کر دیا کہ جن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا کہ وہ اچھا ہے ان کا ہم نے ذکر کیا، اور یہ البدایہ والنہایہ کے اعتبار سے ذکر کیا۔ البدایہ والنہایہ والوں کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر قسم کا کلام اکٹھا کر دیتے ہیں اور پڑھنے والا پڑھے اور اس کو سمجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ البتہ یہ بات تو صحیح سند سے ثابت ہے کہ یہ جو محمد بن حنفیہ نے مناظرہ یا مجادلہ کیا، یہ بات تو صحیح سند سے ثابت ہے، باقی اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَكَتَبَ بَنُو أُمَيَّةَ إِلَى يَزِيدَ بِمَا هُمْ فِيهِ، کہتے ہیں کہ بنو امیہ نے پھر یزید کی طرف خط لکھا، اس میں انہوں نے خط کے اندر وہ کچھ لکھا جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے ساتھ کیا کچھ پیش آ رہا تھا بنو امیہ کے ساتھ؟ من الحسر والإہانت والجوع والعطش۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ بھائی ان کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا تھا، ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ بنو امیہ کو کیا کر دیا تھا اہل مدینہ نے؟ نظر بند۔ نمبر 2، ان کی توہین کرتے تھے۔ توہین کے اندر آپ جانتے ہیں کہ طرح طرح کے الفاظ استعمال کرنا، برے الفاظ کا استعمال کرنا۔ نمبر 3، ان کو بھوکھا رکھا گیا۔ نمبر 4، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کہاں پر شام ہے؟ ابھی خط لکھا جانا ہے، خط پہنچے گا، اتنی دیر بیچارے پیچھے بھوکے پیاسے ہی تو پڑے رہے ہیں، ان کی اہانت بھی ہوتی رہی، ان کو بھوک بھی لگتی رہی، پیاس بھی لگتی رہی، سب کچھ وہ کرتے رہے۔ تو میرا بھائی اب کہ کربلا کے اندر پانی بند کیا گیا اور 3 دن کا پانی بند تو ساری دنیا پر ظاہر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں پر روایت موجود ہیں کہ پانی بند نہیں ہوا۔ بہرحال اس کے باوجود بھی یہ ہر طرف بات عام ہے، جی پانی بند کر دیا گیا۔ اب یہاں پر کون بندہ جواب دے گا؟ یہ تو بنو امیہ کے 1000 بندے پر پانی بند کیا گیا، روٹی بند کر دی گئی، ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کی اہانت کی گئی، اس کا کون جواب دے گا؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ نہیں، سوائے گالیوں کے کچھ نہیں ہے کسی کے پاس۔ وَأَنَّهُ إِن لَّمْ يَبْعَثْ إِلَيْهِم مَّن يَنقُضُهُم مِّمَّا هُمْ فِيهِ لَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهِم، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یزید نے ان کی طرف کوئی مدد وغیرہ نہ بھیجی کہ جو ان کو ان معاملات سے بچا سکے تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَّا اسْتُعْصِلُوا عَنْ آخِرِهِم، تو پھر ان میں سے آخری بندے کا بھی قلا کما ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ان میں سے آخری بندہ بھی ختم ہو جائے گا، بنو امیہ میں سے کوئی بندہ نہیں بچے گا اگر یہی کام جاری رہا۔ وَبَعَثُوا ذَلِكَ مَعَ الْبَرِيدِ، انہوں نے قاصد کے ہاتھ اپنا یہ خط روانہ کر دیا۔ فَلَمَّا قَدِمَ بِذَلِكَ عَلَى يَزِيدَ وَجَدَهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيرِهِ وَرِجْلَاهُ فِي مَاءٍ يَتَبَرَّدُ بِهِ مِمَّا بِهِ مِنَ النِّقْرِسِ فِي رِجْلَيْهِ، کہتے ہیں کہ جب جو قاصد ہے وہ یزید کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یزید اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اپنے دونوں ٹانگوں کو ٹھنڈے پانی میں نقرس بیماری جو اس کے پاؤں میں تھی درد کی وجہ سے لٹکائے ہوئے تھا۔ فلما قرأ الکتاب، جب یزید نے یا اس قاصد نے کتاب پر ہی
یعنی خط کو پڑھا، انزعج لذلک، تو اس سے یزید گھبرا اٹھا. اس نے جب یہ سب کچھ پڑھا تو وہ گھبرا اٹھا ہے بھئی پیچھے کیا بن گیا ہے، چار امیر بن گئے ہیں چار امیر بن گیا ہے. ایک قبیلے ایک قبائل کا امیر علیحدہ ہو گیا، قریشیوں کو علیحدہ ہو گیا، انصار کا علیحدہ ہو گیا، نجد کا علیحدہ ہو گیا، اور ادھر جو ہے وہ مکے میں عبداللہ بن زبیر علیحدہ ہو گیا. یہ کیا بن گیا ادھر بھائی؟ وقال، اس نے کہا ویلک، ہائے افسوس، اما فیہم الف رجل، یار وہ 1000 بندے ہیں ان میں. قال بھلا، قاصد نے کہا ہاں 1000 بندے ہیں. قال، یزید نے کہا فہلا قاتلوا ولو ساعۃ من النہار، وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ دن کا ایک حصہ بھی نہیں لڑ سکے؟ 1000 بندہ ہو کر دن کا ایک حصہ بھی نہیں لڑ سکے؟ یزید نے یہ کہا. ثم بعث الى عمرو بن سعید بن العاص، پھر اس نے یہ پیغام جو آیا تھا، یہ خط جو آیا تھا، یہ دے کر اور کچھ اپنی طرف سے پیغام دے کر یزید نے عمرو بن سعید بن عاص سابقہ مدینہ شریف کا جو امیر تھا اس کی طرف پیغام روانہ کیا. فقرأ علیہ الکتاب واستشارہ فی من یبعثہ الیہم، تو اس نے اس پر جا کر قاصد نے کتاب، اس خط کو عمرو بن سعید پر پڑھا جس کے پاس یزید نے بھیجا تھا، اس پر جا کر اس نے خط کو پڑھا. خط کو پڑھ کر اس نے مشورہ لیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. یزید نے اسے مشورہ طلب کیا تھا کہ قاصد کو کہا تھا کہ جا کے اسے پوچھنا تیرا کیا مشورہ ہے، اب کیا کرنا چاہیے، اب وہاں تو حکومتیں قائم ہو گئی ہیں. وعرض علیہ ان یبعثہ الیہم، اور ساتھ میں یزید نے ان کو یہ پیشکش کی کہ بھائی تم چلے جاؤ واپس اور جا کر امارت سنبھالو. فابا علیہ ذالک، تو عمرو بن سعید نے اس پر انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں جانا. وقال، عمرو بن سعید نے کہا ان امیر المؤمنین عزلنی عنہا وہی مضبوطۃ وامورها محکمۃ، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے مجھے اس حالت میں مدینے اور مکے کی سرداری سے جدا کیا تھا کہ جب میں وہاں مضبوط تھا، یہ معاملات مضبوط تھے، میرا حکم، یہ امر یا یزید کی طرف سے آنے والے احکام جو اس وقت تھے یہ مضبوط تر تھے. فَأَمَّا الْآن، بس اب اس وقت، فَإِنَّمَا دِمَاءُ قُرَيْشٍ تُرَاقُ بِالصَّعِيدِ، تو اب حالت یہ ہے کہ اب تو قریشیوں کے خون کو مٹی کے ساتھ تر کرنا پڑے گا، مٹی کو خون کے ساتھ، قریشیوں کے خون کے ساتھ مٹی کو تر کرنا پڑے گا، اب تو یہ حالت پیدا ہو گئی ہے. فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَطَوَلَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ، میں تو یہ پسند کرتا ہی نہیں کہ میں اب مدینے کا والی بنوں. لہٰذا عمرو بن سعید نے تو یزید سے انکار کر دیا کہ اب میں واپس ادھر نہیں جا سکتا، اب تو ادھر حکومتیں ہیں، اب تو وہاں پر قتال ہے، اب تو کوئی ایسی حکمت وہاں پر قائم دائم نہیں ہو سکتی، کوئی گفتگو تو وہاں پر جا کر ہو نہیں سکتی کہ ہم معاملات کو حل کر سکیں. تو لیتولی ذلک من ہم ابعد منہم منی، وہ کہتے ہیں کہ یزید کو چاہیے کہ وہاں پر ایسے بندے کو امیر بنا کر بھیجیں جن کا ان لوگوں کے ساتھ دور کا تعلق ہو، قریب کا تعلق نہ ہو. یعنی کہ پہلے یزید کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مدینے پر حاکم انہی لوگوں کو یا مکے پر ان لوگوں کا حاکم بناتا تھا، یا اس سے پہلے لوگوں کا کہ جو لوگ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اسی علاقے کے خاندانی لوگ تھے، ان کو ان میں سے کسی بڑے کو حاکم بنا دیا جاتا. لیکن اب یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یزید کو چاہیے کہ اب ان کے قریب والے کسی بندے کو نہ بنائیں، اب کسی دور والے بندے کو بنائیں تاکہ وہ جا کر وہاں پر معاملات کو حل کریں. قال فبعث البرید الى مسلم بن عقبۃ المری وهو شیخ کبیر ضعیف، کہتے ہیں کہ یزید نے قاصد کو مسلم بن عقبہ المری کی طرف بھیج دیا، اور یہ مسلم بن عقبہ المری جو تھا یہ ایک بڈھا شخص تھا، بڑی عمر کا تھا اور کمزور تھا. فانتدب لذلک، تو اسے اس کے لیے معین کر دیا گیا اور یزید نے انہیں منتخب کر دیا، ان کو کمان دے دی. وارسل معه یزید 10,000 فارس، کہتے ہیں کہ یزید نے اس کے ساتھ جو 10,000 گھڑ سوار ہیں وہ روانہ کیے، 10,000 بندے سوار روانہ کر دیے اس کے ساتھ. وقیل، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے 12,000، 12,000 تھے، و 15,000 راجل،
15,000 پیادے تھے۔ وَأَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُم 100 دینار، ہر میں سے ہر ایک کو 100 دینار دیے گئے۔ وقیل یہ بھی کہا گیا کہ 4 دنانیر 40 دینار دیے گئے۔ ثم استعرضه يزيد وهو على فرس له، پھر یزید گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے ساری فوج کا معائنہ کیا اور ساری فوج کو دیکھا۔ یہ تو بات ہو گئی یہ کہ بنو امیہ نے کیا خط لکھا یزید کو اور یزید نے آگے سے کیا کہا اور کتنی فوج آئی، یہ سب تاریخی باتیں ہیں۔ یہاں پر کوئی سند نہیں آ رہی کہ ہم آپ کے سامنے سند کے بارے میں سند کو سامنے رکھ کر کلام کریں۔ ہمارے ہاں یہاں پر عموماً البدایہ والنہایہ سے ہی لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم نے بھی اسی کتاب کو اپنے سامنے رکھا تھا کسی سے آپ کو پڑھ کر سنا دیں۔ باقی یہ کہ 10,000 آئے تھے 15، یہ کوئی پکی باتیں نہیں ہوتی۔ تاریخ کی جو باتیں ہوتی ہیں بہت کچے دھاگے کی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مضبوط راویوں سے آنے والی باتیں بھی کچے دھاگے کی طرح ایسے ٹوٹ جاتی ہیں بعض اوقات۔ بس یہ کہ تاریخ ہوتی ہے، اس کو عقیدے کی جگہ نہیں دینی چاہیے۔ قال المدائنی، مدائنی فرماتے ہیں وجعل علی اہل دمشق عبداللہ بن مسعدۃ الفزاریہ، کہتے ہیں کہ یزید نے دمشق کے اوپر عبداللہ بن مسعدہ فزاری کو قائم کر دیا۔ وعلی اہل حمص حسین بن نمیر السکونیہ کو، یعنی کہ جو شام کا دوسرا شہر ہے حمص، اس کی جو فوج تھی اس کے اوپر حسین بن نمیر السکونی کو۔ وعلی اہل الاردن، اور اردن والے جو تھے شام کے اندر جو شہر تھا اردن، اس کے اوپر حبیش بن دلجۃ القینیہ کو۔ اور اسی طرح وعلی اہل فلسطین، اور اہل فلسطین پر روح بن زنباع الجزامیہ، روح بن زنباع الجزامی کو مقرر کر دیا فلسطین شہر پر، جو فلسطین شہر کی فوج تھی اس پر۔ وشریک الکنانیہ، اور شریک کنانی کو، یعنی کہ فلسطین کی فوج بری تھی، اس کے اوپر 2 بندوں کو قائم کیا گیا۔ وعلی اہل قنسرین، اور اہل قنسرین پر طریف بن الحصحاص الہلالیہ، اور طریف بن حصحاص ہلالی کو قنسرین فوج پر مقرر کیا۔ وعلیہم جمیعاً، اور ان سب کے اوپر مسلم بن عقبۃ المری من غطفان، غطفان قبیلے کے مسلم بن عقبہ مری کو ان تمام فوج پر رکھ دیا گیا، یعنی کہ امیر مقرر کر دیا گیا، نیچے چھوٹے امیر، سب سے بڑا امیر اکبر۔ وانما یسمیہ السلف مصرف بن عقبہ، مصرف بن عقبہ یا مصرف بن عقبہ، کہتے ہیں کہ سلف نے انہیں مصرف بن عقبہ سے موسوم فرمایا ہے۔ جو بعض تاریخ دان ہیں وہ اس کو مسلم بن عقبہ نہیں بلکہ مصرف بن عقبہ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ فقال نعمان بن بشیر، ہو سکتا ہے یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ مصرف بن عقبہ کہنے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ مسلم کو انہوں نے مصرف بگاڑ دیا ہو، کیونکہ مسلم اور مصرف میں بڑا فرق ہے۔ مسلم کا مطلب تو یہ ہے کہ قبول کر لینے والا، سرخم کرنے والا، تو اسلام کے اوپر چلنے والا، تو مصرف یہ ہے کہ حد سے برنے والا جو ہوتا ہے اس کو مصرف کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہاں پر یہ بات ہو کہ جتنا یزید نے اس کو حکم دیا تھا وہ اسے آگے بڑھ گیا ہو، تو اس لیے مسلم سے اس کو مصرف کر دیا ہو۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں یا امیر المؤمنین، یزید کو کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، ولنی علیہم، آپ مجھے ان سب فوجوں کے اوپر امیر بنا دیجئے، میں آپ کو کافی ہو جاؤں گا۔ وکان النعمان اخا عبداللہ بن حنظلۃ لأمہ عمرۃ بنت رواحہ، اس کی جو والدہ ہے وہ عمرہ بنت رواحہ ہیں۔ نعمان جو تھے وہ عبداللہ بن حنظلہ کے بھائی تھے، پیچھے ہم بات کر چکے ہیں نا کہ عبداللہ بن حنظلہ نے علیحدہ حکومت بنا لی تھی نا مدینہ شریف میں، تو ان کے بھائی کون تھے؟ نعمان بن بشیر۔ اب نعمان بن بشیر تو ہو گئے ہیں یزید کے ساتھ، ایک بھائی بڑا جو بھائی تھا وہ ہو گئے یزید کے ساتھ، چھوٹے بھائی کی بن گئی علیحدہ حکومت۔ اب یزید کو گالیاں دینے والے ذرا ہمیں یہ بھی بتائیں ضرور کہ جن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا ہے ان پر کیا حکم لگے گا۔ اگر کہا جائے کہ بھائی انہوں نے جان بچانے کی خاطر دیا ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کے مناظرے کا کیا جواب ہوگا؟ وہاں پر تو جان کا کوئی تعلق نہیں، جان کا کوئی لفظ نہیں آیا ادھر تو۔ فقال یزید لا لیس لہم الا ھذا الغشمہ،
یزید نے کہا کہ نہیں، ان کے اوپر کوئی شریف بندہ اب مقرر نہیں کرنا فوج کے اوپر، اب ایسا بندہ فوج پر بنا کر بھیجنا ہے جو سخت ہو، کیونکہ اب تو وہاں پر اب کوئی حکمت تو چلنی نہیں سوائے لڑائی کے، ان لوگوں نے اپنی علیحدہ حکومتیں بنا لی ہیں، تو جب حکومتیں علیحدہ بن گئی ہیں ادھر، تو اب ظاہر ہے کہ اب فوج کشی، اب لشکر کشی اور کیا ہے، اب ادھر جائے گی فوج لڑائی کرے گی تو پھر کچھ ہاتھ آئے گا، تو لہٰذا شریف بندے ہو تمہیں نہیں بنانا۔ واللہ لاقتلنهم بعد احسانی الیہم وعفوی عنہم مرۃ بعد مرہ، اور اللہ کی قسم کہ میں ان کو اب جو ان سے لڑائی کرنے لگا ہوں نا، یہ میرے انتہائی احسان اور میرے بار بار معافی دینے کے بعد کی لڑائی اب شروع ہو رہی ہے۔ یعنی کہ یہ یزید نے کہا ہے کہ میں نے مدنی لوگوں کو، اس علاقے کے لوگوں کو عرصہ دراز سے معافی تر معافی دے رہا ہوں، اور اب حالت یہ آ گئی ہے کہ اب معافی نہیں دینی ان کو، اب جو ہے میں نے یہ کر کے ہی دکھانا ہے کہ مزہ چکھانا، ان کے سے قتل کرنا ہے۔ فقال نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، انشدک اللہ فی عشیرتک و انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں حضور کے خاندان کے متعلق اور حضور کے انصار جنہوں نے حضور کی مدد کی ہے، یعنی کہ صحابہ وغیرہ کے متعلق میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے زیادتی نہ کی جائے۔ وقال له عبداللہ بن جعفر، اور عبداللہ بن جعفر نے بھی یہ فرمایا، انہوں نے بھی یزید سے یہ کہا تھا، یہ اہل بیت میں سے عبداللہ بن جعفر، انہوں نے فرمایا یزید سے ارأیت ان رجعوا الی طاعتک اتقبل منہم، اگر وہ لوگ آپ کی اطاعت کی طرف آ جاتے ہیں، دوبارہ آپ کو امیر مان لیتے ہیں، تو اب بھی ان کو آپ قتل کرو گے کیا، یہ قبول کر لو گے ان کی اطاعت؟ قال، یزید نے کہا ان فعلوا فلا سبیل علیہم، اگر تو وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی معاملہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، پھر تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ وقال یزید لمسلم بن عقبہ، یزید نے مسلم بن عقبہ سے کہا، کیا کہا؟ یہ یزید کی سب سے بڑے امیر کو نصیحت ہونے لگی ہے، اس نصیحت کو سن لیں۔ یزید نے کہا ادعوا القوم ثلاثا، تم قوم کو 3 دن تک دعوت دینا، فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم، اگر تو وہ سارے کے سارے تمہارے دعوت قبول کریں تو ان کی دعوت قبول کر لینا، اگر وہ تمہاری دعوت کو مان لیں، تمہاری اطاعت کی طرف واپس پلٹ آئیں، تو پھر تم ان کی اطاعت کو مان لینا، ان کی بات کو قبول کر لینا۔ وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنے ہاتھ کو روک لینا جب کہ وہ اطاعت کر لیں۔ وَإِلَّا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان سے قتال کرنا، ان سے لڑائی جھگڑا کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا، پھر ان سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ وَإِذَا ظَهَرْتَ عَلَيْهِمْ فَبِحِ الْمَدِينَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ اكْفُفْ عَنِ النَّاسِ، پھر جب تم لوگوں پر غالب آ جاؤ تو پھر مدینہ والوں کو، مدینہ شریف کو 3 دن کے لیے مباح کر لینا اور لوگوں سے پھر ہاتھ کو اٹھا لینا۔ اب یہاں پر یہ 3 دن تک مدینہ کو مباح کرنے کا مطلب جو تھا، میں نے پچھلی قسط میں بھی عرض کیا تھا، آج بھی دوبارہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ شریف کو 3 دن تک مباح کرنا، یعنی کہ وہاں پر اپنی 3 دن تک اپنی فوجوں کو مدینہ شریف میں رکھنا، یہ مطلب نہیں ہے جو یہ جھوٹ موٹ گانڈا گیا۔ دیکھیں، ایک واقعہ ہوتا ہے، اس واقعہ کو آگے مخالفین اتنا مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتے ہیں کہ سننے والے جو ہوتے ہیں وہ اصل واقعہ تک پہنچنے کی بجائے غلط رنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ غلط رنگ آگے آ رہا ہے، ہم وہاں پر جا کر بیان کریں گے۔ 3 دن تک مدینہ کو مباح کرنا، یعنی کہ اپنی فوج کو وہاں پر 3 دن تک قائم رکھنا ہے، اور 3 دن تک باقاعدہ جو لوگوں پر آپ کو کھٹکا ہو ان لوگوں کو پکڑتے جانا اور ان کو قتل کرنا 3 دن تک۔ یہ کس کے بعد؟ جب کہ فتح ہو جائے مدینہ پر دوبارہ، اس کے بعد تو پھر اس کے بعد لوگوں سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لینا۔ وانظر الی علی بن الحسین فاکفف عنہم، اور حضرت امام زین العابدین علی بن حسین کی طرف دیکھنا، ان سے اپنے ہاتھ کو پیچھے ہی رکھنا۔ واستوص بہ خیرا، اور بلائی چاہنا ان سے، وعدنی مجلسہ ہو، اور ان کی نشست کو، ان کی جگہ کو، ان کی مجلس کو اپنے قریب کرنا۔ فإنہ لم يدخل فی شیء مما دخلوا فیہ، اس لیے کہ امام زین العابدین ایسی کسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے جن کا دیگر لوگ بنے ہیں۔
وَأَمَرَهُ اذا فرغ من المدینۃ ان یذهب الی مکۃ لحصار ابن زبیر، اور یزید نے یہ حکم دیا کہ جب مدینہ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد تم نے مکہ شریف کی طرف چلے جانا ہے عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کرنے کے لیے۔ وقال له، اور کہا ساتھ میں یہ بھی کہ ان حدث بک امر فعل الناس حسین بن نمیر السکونی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، یعنی کہ یہ پہلا جو امیر سب سے بڑا ہے اگر یہ مر جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، جو بھی ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے معاملے کی صورت میں تم نے حسین بن نمیر السکونی کو اپنا فوج کا سب سے بڑا امیر مقرر کر لینا ہے۔ وقد كان يزيد كتب الى عبید اللہ بن زیاد ان يسير الى ابن زبیر فيحاصره بمکہ، کہتے ہیں کہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف خط لکھا کہ وہ ابن زبیر کی طرف جائے اور جا کر مکہ میں اس کا محاصرہ کرے۔ فابا علیہ، تو اس نے اس پر انکار کر دیا۔ وقال، اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا اجمعہما للفاسق ابدا، میں فاسق شخص کے لیے کبھی بھی، یعنی کہ یزید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں یزید فاسق شخص کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ جمع نہیں کر سکتا، کبھی بھی کیا دو چیزیں جمع نہیں کر سکتا کہ اقتل ابن بنت رسول اللہ، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو ایک تو شہید کر دیا، وَأَغْزُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور اب میں اللہ کے گھر پر جا کر غزوہ کروں، ہیں میں یہ دو کام تو کر نہیں سکتا، ایک تو چلو ہو گیا، اب دوسرا نہیں کر سکتا۔ وَقَدْ كَانَتْ أُمُّهُ مَرْجَانَةً، اور اس کی والدہ مرجانہ تھی، قالت لہ، اس کی والدہ نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا جس وقت اس نے حسین کو شہید کر دیا تھا، حین قتل الحسین، جب اس نے حسین کو شہید کیا، اس نے کہا وَيْحَكَ مَاذَا صَنَعْتَ وَمَاذَا رَكِبْتَ، ہائے افسوس ہے تجھ پر، تو نے کیا کر دیا، اور ماذا رکبت، اور کیسی تو نے سواری کیا، اور کیسے تو کس پر تو سوار ہو گیا، یا تو نے کس طریقے سے، تو نے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے آگے آنے والا کون تھا۔ وعنفتہ تعنیفا شدیدا، اور بہت زیادہ اس کی والدہ اس کو غصے ہوتی تھی، یعنی کہ عبید اللہ بن زیاد کی والدہ جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد پر بہت زیادہ غصے ہوتی تھی۔ اچھا، ابھی تک ہم واقع کربلا میں جب یہ ساری گفتگو پڑھیں گے تو ان تمام باتوں کا جواب ادھر آئے گا، ٹھیک ہے نا، کہ آیا عبید اللہ بن زیاد کی طرف قتل کی نسبت کیسے کی جا سکتی ہے۔ خیر، یہاں پر اگر یہ بات صحیح طور پر ثابت ہو جائے تو پھر تو عبید اللہ بن زیاد خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے یزید کے کہنے پر یا اپنی جیسے بھی ہو، میں نے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ تو یہاں پر اگر عبید اللہ بن زیاد کی بات یہ صحیح ثابت ہو جائے گی تو پھر تو یزید بھی قاتل قرار پائے گا، کیونکہ حکم تو اسی کا تھا۔ لیکن یہاں پر سند موجود نہیں، البدایہ والنہایہ والے یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات کو ایک ترتیب سے لکھتے جاتے ہیں، سند پیش نہیں کرتے، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ اگرچہ وہ صحیح ہو، ثقہ ہو، اس کے باوجود اگر وہ واقعات کو اس طریقے سے لکھے کہ سندیں ختم کرتا چلا جائے تو اس کی بات نہ مانا کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی اگر وہ کہے کہ بھئی ہم تو ترتیب کے لحاظ سے لکھتے جاتے ہیں، سندیں اس لیے مٹاتے ہیں اور ترتیب دیتے ہیں، مگر ترتیب دینے والے کی بات نہ دیکھو، بلکہ اس وجہ سے آپ تو اس محدث یا اس تاریخ لکھنے والا ہوتا ہے مورخ، اس کو بھی آپ ضعیف قرار دیتے ہیں کہ ایسے بندے کی بات قبول نہ کرو۔ اس لحاظ سے تو البدایہ والنہایہ والوں کو بھی وہ ضعیف قرار دیں گے، لیکن چونکہ ان پر یہ حکم نہیں لگ سکتا، کیونکہ جہاں جہاں سے انہوں نے یہ باتیں اٹھائی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، جن جن کتابوں سے اٹھائی ہیں، زیادہ تر یہ باتیں تواریخ میں آئی ہیں یا طبقات ابن سعد میں آئی ہیں، تو وہاں پر جب ہم ان کتابوں کا رخ کریں گے اور ان کو آپ کے سامنے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور وہ اکثر سندیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں۔ تو یہاں پر ثابت ہو گیا کہ عبید اللہ بن زیاد نے تو انکار کر دیا، اور یزید پھر عبید اللہ بن زیاد کو ہٹا بھی نہ سکا۔ یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوگا، ظاہر ہے کہ ایک امیر کی جرت کیسے ہے اپنے خلیفے کی بات کو ٹالنے کی، اگر وہ ٹالے گا تو ظاہر اس کو معزول کر دیا جائے گا، تو یہاں پر اس کو معزول بھی نہیں کیا گیا۔ یہاں سے پھر یہ بھی شک پیدا ہو جاتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کی جگہ پر اپنی حکومت بنا لی تھی کوفہ میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو فوج شام سے آ رہی ہے، شام سے فوج اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ کوفہ پر بھی ایک علیحدہ حکومت بن چکی تھی، اور وہاں پر عبید اللہ بن زیاد اپنی حکومت بنا چکا تھا، پھر یہاں سے یہ ظاہر ہوگا۔
لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں. ابھی آپ کے سامنے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب ہم واقع کربلا ساری بیان کر دیں گے, ابھی تو وہاں 11 قسطیں ہوئی ہیں, جب ساری بیان کریں گے نا تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. قالو تاریخ دان کہتے ہیں وقد بالغا یزید کو یہ بات پہنچی ان ابن زبیر یقول فی خطباتہ, ابن زبیر اپنے خطبے میں کیا کہتا ہے یزید القرود, بندروں والا یزید, شارب الخمور, شرابوں والا یزید, تارک الصلوات, نمازوں کا تارک کرنے والا یزید, منعکف علی القینات, اور عورتوں کے گرد جمع رہنے والا یزید. فلما جہز مسلم ابن عقبہ واستعرض الجیش بدمشق جعل یقول, اور جب مسلم بن عقبہ نے دمشق میں فوج تیار کی, پھر اس نے معائنہ کیا, اس کے بعد اس نے اشعار کہے ہیں. جو اشعار اس نے کہے ہیں وہ اشعار ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں. ابھی وہ اشعار آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیں کہ یہ جو باتیں آ رہی ہیں تاریخ کے اندر کہ عبداللہ بن زبیر یزید کے متعلق ایسا کہتے تھے, دیکھیے کہ یہ تاریخی باتیں ہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں ان کو اپنا عقیدہ ایمان نہیں بنانا جب تک یہ اگر سندن صحیح بھی ثابت ہو جائے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایک سند صحیح ہوتی ہے بالکل, پھر اسی کے مخالف سند آتی ہے تو وہ بھی صحیح ہوتی ہے, بات دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں. لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں آپ حسن ظن رکھیں اور یہ تاریخ لکھنے والوں کی کوتاہی سمجھیں, ٹھیک ہے نا, ان کی بدنیتی سمجھیں کہ وہ تاریخ وہ نہیں جنہوں نے تاریخ کو جمع کیا, وہ جنہوں نے تاریخ بنائی ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. کیونکہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے بھروں سے سرزد نہیں ہیں. بخاری شریف کے اندر ایسے لوگوں کے بڑے فضائل ہیں, ان کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تربیت تھی, تو ہم کیسے مان لیں جن کے ہاتھوں سے قرآن شریعت محفوظ چلتا آیا وہ اس طرح کے الفاظ بولیں گے. خیر, اشعار یہ تھے کہ ابلغ ابا بکر اذا الجیش سرا, تم ابو بکر کو ابلغ ابا بکر ابو بکر کو پہنچا دو جب کہ لشکر پہنچ جائے گا, چل پڑے گا. وہ اشرف الجیش علی وادی القرا, اور لشکر کا سب سے بڑا سردار وادی قرا پر ٹھہرے گیا. اجمع سکران من القوم ترا, اور سکران مدہوشی لشکر والے قوم کو مدہوشی میں جب ڈال دیں گے, یعنی کہ اتنی قتل و غارت کریں گے کہ قوم مدہوش ہو جائے گی لر کر, تو ترا تم پھر وہاں پر دیکھ لینا. یا عجبا, ہائے افسوس, من ملحدین فی ام القرا, مکہ شریف میں ایک ملحد پر ہمیں بڑا افسوس ہے, یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کو ملحد کہہ رہے ہیں یہ والے. مخادع للدین یقضی بالفرا, جھوٹ بول کر دین والوں کو دھوکہ دیتا ہے. کون؟ عبداللہ بن زبیر. یہ جو اشعار ہیں یہ کسی شیطان صفت انسان کے بنائے ہوئے ہیں جو اسلام مخالف تھا, جو گھر میں بیٹھ کر اس طرح کی تاریخ کرتا تھا, یہ اس کے بنائے ہوئے اشعار ہیں. اور کیونکہ اس کے اندر تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی برا بلا کہا گیا ہے, پیچھے آیا تھا کہ یزید کو برا بلا کہا جاتا ہے, تو یہ اشعار نہیں مانے جا سکتے. آگے وفی روایت نے ایک روایت میں یہ ہے کہ ابلغ ابا بکر اذا الامر امبرا, کہتے ہیں کہ جب ابو بکر کو یہ بات پہنچا دو کہ جب امر یعنی کہ حکم تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گا. ونزل الجیش علی وادی القرا, آگے پھر وہی شعر ہیں کہ جب لشکر وادی قرا میں یعنی مکہ کی سرزمین پر داخل ہوگا, 20,000 بین کہل و فتح, اور وہاں پر یہ لشکر جو ہے بوڑھوں اور نوجوانوں پر مشتمل ہے, 20,000 کا لشکر ہے. اجمع سکران من القوم ترا, یہ قوم والوں کو مدہوشی میں ڈال دے گا, جمع کر دے گا, ان کے لیے بے ہوش کر دے گا, مار کر ان کا بھوسرا نکال دے گا, تو اس وقت تم دیکھ لینا. یعنی کہ یہ ابو بکر کو کہا جا رہا ہے. ابو بکر کا یہاں پر نام لیا گیا ہے, یہاں پر در حقیقت کسی رافضی کا کارستانہ ہے کو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ اپنے اس شعر میں پرو دیا اور اس کو منسوب کر دیا ہے یزید کی فوج کی طرف اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف. قالو, کہتے ہیں وسارا مسلم بمن معه من الجیوش الى المدینہ, مسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف چل پڑے. فلما اقترب منها اجتهد اہل المدینہ فی حصار بنو امیہ, جب لشکر قریب ہوا تو اہل مدینہ نے پوری کوشش کی بنو امیہ کے حصار کی. وقالوا لهم, اور ان سے کہا. اب یہ بات اس بات کے خلاف نکل آئی جو یہ تھی کہ جب خط بھیجا گیا تھا تو پہلے سے ہی مدینہ والوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا. اب یہاں پر تو یہ آ رہا ہے کہ مدینہ والوں نے اس وقت بنو امیہ کا محاصرہ کیا جب کہ یہ لشکر آیا تھا, اس وقت مدینہ والوں نے ان کا محاصرہ کیا. اور
وقالوا لهم، اور اہل مدینہ نے بنو امیہ سے یہ کہا، واللہ لنقتلنکم عن آخرکم او تعتون موثقا الا تدلوا علینا احد من هؤلاء الشامیین، ہم تم سب کو ضرور قتل کر دیں گے، ہاں اگر تم قتل نہیں ہونا چاہتے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ہماری اطاعت کر لو، اور یہ ہے اگر تم اطاعت نہیں کرنا چاہتے تو پھر شامیوں کو تم نے کوئی راستہ نہیں بتانا، شامیوں کو مدینے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں بتانا، ولا تمالیؤہم علینا، اور ہمارے اوپر ان کی کسی قسم سے مدد نہیں کرنی۔ فاعتوہم العہود بذالک، اور ان سب نے عہد دے دیا، یعنی کہ بنو امیہ نے اہل مدینہ کو یہ وعدہ دے دیا کہ نہ تو ہم شامیوں کی مدد کریں گے اور نہ ہم شامیوں کا راستہ بتائیں گے اور نہ ہی شامیوں کو کچھ کہیں گے۔ فلما واصل الجیش تلقاہم بنو امیہ، جب لشکر والے آئے اور وہ بنو امیہ سے ملاقات انہوں نے کی، فجعل، اب وہ ملاقات کیسے کر گئے بھائی؟ اب اگر محاصرہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ محاصرہ اٹھنے کی بات تو آئی نہیں ہے، تو ملاقات کیسے ہو گئے؟ یہاں سے سامعین انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔